دوستو رات گئے کشمیر میں خون کی ہولی کھیل دی گئی ہے۔ متعدد لوگ شہید ہو چکے ہیں، متعدد لوگ ہیں جو کہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اب مبینہ طور پر بہت کچھ کلیم کیا جا رہا ہے۔ مبینہ کا لفظ ہم اس لیے استعمال کریں چونکہ ابھی واضح طور پر کنفرمیشن نہیں ہوئی، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ آنا باقی ہیں، لیکن جو مناظر رات سے سامنے آئے ہیں، فورسز نے آپریشن کیا، عوام نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اس کے بعد جو مناظر ہیں انتہائی دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ کچھ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کو پوری سچویشن بھی سمجھ آ جائے گی۔ رات بھر وہاں پہ کیا ہوتا رہا، یہاں تک کہ عمر نذیر کشمیری جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مین رکن ہیں، ان کے بھائی عثمان نذیر کشمیری کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی کور کمیٹی کے ممبر امتیاز اسلم نے اپنے منہ سے ڈیٹیلز بتائی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہاں پہ کھڑے لوگوں نے جو کہ عینی شاہدین ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں، کتنی شہادتیں جو کہ اب تک ہو چکی ہیں، کس طرح سے فورسز سے کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یعنی کور کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کے بعد فورسز نے کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ ڈیٹیلز بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ صورتحال بہت بری ہے، سب کو مارے جا رہے ہیں لگاتار۔ اتنے تک 3 بندوقوں ہیڈ شاٹ کی انہوں نے کیا ہے، کتنی کے بچوں نے 15 سے 20 لوگ اور بہت سارے بندوں نے ان کو زخمی کیا ہے۔ راولا کوٹ میں لاشیں ہی لاشیں ہیں، زخمی ہی زخمی ہیں بھائی، بے شمار لاشیں، بے شمار زخمی بھائی، اٹھا کے ہمارے کندھے تھک گئے ہیں۔ ایک بھائی نے آ کے اپنا ایسے رومال بھائی نچوڑا تو اس کے اندر سے جو چیز نکلی نا وہ کشمیریوں کا لہو تھا بھائی صاحب، کشمیریوں کا لہو تھا۔ یہ حالات ہیں یہاں پہ۔ دہشت گرد فورسز آئی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارے نہایت نوجوانوں پر جو وہ فائرنگ کی، اور اس کی پاداش میں ہمارے 14 نوجوان، ان میں بانی تحریک عمر نذیر کشمیری کا جو چھوٹا بھائی عثمان نذیر جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک کھڑی کا ہمارا دوست شہید ہوا ہے، ایک کوٹلی شہر کا جو ہے وہ ہمارا دوست شہید ہوا ہے، ایک تتا پانی کا، ایک بانڈی عباس پور کا، اور ایک یہاں چھوٹا گلا کا ایک ساتھی جو ہے وہ شہید ہوا ہے، ابیلی کا ایک ساتھی ہمارا شہید ہوا ہے۔ تو 14 جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور 2 درجن کے لگ بھگ جو ہے 2 بلوچ کے ہمارے دوست جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری اوورسیز کشمیریوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ ان مظالم کے خلاف ریاست اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، وہ ہماری نسل کشی پر جو ہے وہ اتری ہوئی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پاکستانی سفارتخانوں سمیت دنیا بھر کے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں UNO ہے، اس کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آپ سراپائی احتجاج ہوں، آپ شرکائے لانگ مارچ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں کریں، اور اسی طرح میری میرپت ڈویژن کی عوام سے بھی دردمندانہ اپیل ہے کہ جس طرح آج آپ نے ڈونگ الیکشن کو مسترد کیا، آپ جو ہے وہ شرکائے لانگ مارچ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ میرپت ڈویژن بھر میں جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں نکالیں، اور وہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہاں آپ جو ہے وہ دھرنوں کا قیام عمل میں لائیں۔ اور میری چونکہ نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مظفر آباد اور باغ کی معلومات نہیں ہے، تو مظفر آباد ڈویژن کی بھی جو ہے وہ عوام سے بھی میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے وہ گھروں سے نکلیں، یہ خوف کے بت توڑیں۔ آپ جو ہے وہ آج کوفیوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ یہ کوفی مزاج کو جو ہے وہ رونتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں جو ہے وہ شامل ہوں، اور وہاں جو ہے وہ مظفر آباد بھی جو ہے وہ بھرپور احتجاج ہونا چاہیے۔ Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Ravla Court, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty, please just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. And right now Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please raise your voice for Kashmir. میں فورسز کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں، آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ شیلنگ اس کو آپ چھوڑ دیں، ہمیں اپنے شہر کے اندر داخل ہونے دیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں جہاں عوام موجود ہے، جہاں ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے، ہم کوئی نقصان نہیں چاہتے۔ لہذا
بیٹھ جاؤ, آپ راستے خالی کرو ہمارے لیے.